میں شروع سے دعا کر رہا ہوں اس محفل نور میں کہ جس کا انعقاد ہمارے بہت ہی محترم بڑے ہی پیارے چودھری عاصم اعظم بابو بھائی نے ہر سال کی طرح اس سال بھی بہت خوبصورت انداز میں اس کا اہتمام کیا ہے، اور میں اس وقت سے اب تک مجھے یاد نہیں میں کتنی دفعہ دعا کر چکا ہوں، لیکن اب جو میں دعا کرنے والا ہوں آپ یقیناً سارے ہی آپ آمین کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا۔ پچھلے سال عید کی نماز ہم نے مدینہ پاک میں ایسے ادا کی، ایسی سعادت ملی کہ حضرت صاحب مجھ سے جتنے فاصلے پر بیٹھے ہیں اتنے فاصلے پر آگے حضرت صاحب تشریف فرما تھے اور آپ کے پیچھے ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک سبھی کو ایسی عید مدینہ پاک میں نصیب فرمائے، اور ان کا تعارف میں کیا کرواؤں گا، میں تو ایک چھوٹا سا بندہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ نوجوان نسل نے جتنا آپ کو قبول کیا ہے، یہ کم ہی لوگوں کے حصے میں بات آئی ہے، اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ 10 منٹ کے جو اقتباسات آپ کے موجود ہیں فیس بک پر، یوٹیوب پر، انہوں نے نوجوان نسل کو اللہ گواہ ہے اتنی رہنمائی کی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہو رہا ہوں اپنے نہایت محترم واجب الاحترام عزت مآب لائق صد احترام عالمی مبلغ اسلام عظیم علمی ادبی روحانی شخصیت مقرر شیر بیان مقرر نقطہ آبشار علم و دانش پاسبان فکر اقبال و رضا حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ کی خدمت میں اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ آپ سبھی یقیناً حضرت صاحب سے بہت محبت کرتے ہیں، ایک نعرہ لگائیں گے، مائک حضرت صاحب کے پاس پہنچ چکا ہے، جتنی محبت حضرت صاحب سے کرتے ہیں اتنی بلند آواز سے نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ یا رسول یا رسول، یا رسول یا رسول، یا رسول یا رسول۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ۔ تمام حسنہ تعریفوں توصیف اللہ جل مجدہ کریم کی ذاتی بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شجرات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم جو ختم رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں عادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین، خواتین حضرات، منتظمین مجلس حاضر، السلام علیکم ورحمۃ
ورحمۃ اللہ محفل نور کے نام سے آج کی یہ بابرکت مجلس رحمت منعقد ہوئی. اللہ اس کا بہتر صدا منتظمین کو نصیب کرے. آقا کریم علیہ السلام کا ذکر اہل ایمان کے لیے قرار جاں ہے، تسکین قلب ہے، اور جب کسی کے لبوں پر بھی اس مبارک ذکر کا چراغاں ہوتا ہے تو روحیں سرشار ہو جاتی ہیں. اتنا میٹھا اور دل آویز نام کسی کا نہیں جتنا میرے حضور کا. میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر نے کہا تھا، تینوں سینے دی میں ٹھنڈا کھاں، تینوں سینے دی میں ٹھنڈا کھاں، شہد گلاب تے کھانڈا کھاں. اور پروفیسر انور مسعود صاحب ہیں تو مزاحیہ شاعر، لیکن نعت لکھنے پہ آئے تو قلم توڑ دیا. ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے. ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی. جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے. تو اہل ایمان کو قرار ملتا ہے، تسکین پہنچتی ہے، ان کی روح قرار پاتی ہے جب کسی کے لبوں پہ حضور کا نام آئے. اور سچی بات یہ ہے کہ حضور کا ذکر تراوت نصیب کرتا ہے، اور اگر کسی کو حضور کے ذکر سے تسکین نہیں پہنچتی تو وہ اپنے اندر اترے اور دیکھے کہ کہیں ایمان کی کھیتی اجڑ تو نہیں گئی. حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور قرار نہ پہنچے. پوچھنے والے پوچھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ تو لکھے کی کمی نہیں. ہمارے علماء جو تحقیق و جستجو کے ماہر ہیں وہ دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن میں اپنے سادے لہجے میں کہا کرتا ہوں، کیا ذکر رسول کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہے؟ بادشاہ کی چھڑی اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو. اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو دلیل کی ضرورت. محب کے لیے اس سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں، کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھڑے. آیت ذکر دو ما لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتزوع. امام شافعی بولے میرے ممدوح کی باتیں چھڑو، میرے محبوب کا ذکر کرو. ان کا تذکرہ ایسی کستوری ہے تم جو سے چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے. مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ. مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ. فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے. تو یقیناً ان کا ذکر قرار دیتا ہے، تسکین پہنچاتا ہے، اور باطن سنورتا چلا جاتا ہے جب ذکر رسول ہم سنتے ہیں. اور یقیناً حضور کی محبت ہی سرمایہ جاں ہے، اور ان کی محبت اس بات کی متقاضی ہے کہ ان کا کثرت سے ذکر کیا جائے، کثرت سے ان کا ذکر سنا جائے. یہ محبت کے تقاضوں میں ہے. بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی آرزو ہوتی ہے اس کا ذکر چھڑا رہے، اس کی باتیں ہوتی ہیں. میاں صاحب کا لہجہ پنجابی ہے، اور پنجابی لہجے میں اتنی خوبصورتی سے آپ نے معافی ضمیر کو بیان کیا ہے کہ قلم توڑ دیے جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کر سو مکر بہانے کر کے مرنے اس دے مرد. تو محبت اس بات کی متقاضی ہے کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے. رومی علیہ رحمہ سادہ انداز ہے ان کا، بلکہ اقبال نے جب یہ چاہا کہ میرا بھی تو کوئی مرشد ہو اور میں بھی تو کسی کا مرید کہلاؤں، تو آرزو پیدا ہوئی، خواہش جنم لیا.
تو پھر اقبال کو مرشد تلاش کرنا کوئی آسان تو نہیں تھا، تو جو اقبال کا بھی مرشد کہلائے، تو دو لوگ تھے جن کو اقبال نے اپنا پیر بنانا چاہا۔ خود کہتے ہیں اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ کبھی میرا جی چاہتا میرا مرشد راضی ہونا چاہیے، بات تو دلیل سے کرتا ہے، دلائل کی انبار لگا دیتا ہے، گرب استدلال کارے دی بدے، فخر راضی رازدارے دی بدے، بات تو کرتا ہے، سلیقہ تو ہے اس کو بات کرنے کا۔ پھر کہتا نہیں میرا مرشد رومی ہونا چاہیے، بات تو سیدھی سی کرتا ہے لیکن اترتی دل میں ہے، تو میرا مرشد وہ نہیں ہونا چاہیے جس کا حملہ دماغ پہ ہے، مرشد وہ ہونا چاہیے جس کا حملہ دل پہ ہے۔ تو اسی کشمکش میں کبھی سوچتے میرا مرشد یہ ہونا چاہیے، فلسفی بھی تھے، اور کبھی کہتے نہیں بات تو سیدھی ہے، اور سیدھی دل میں ترازو ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر ایک موقع آیا، اقبال نے فیصلہ کیا، نئے مہرہ باقی ہے نئے مہرہ بازی، جیتا ہے رومی ہارا ہے راضی۔ اقبال نے رومی کو اپنا پیر مان لیا۔ تو رومی کا سٹائل یہ ہے گفتگو کا کہ وہ سیدھی سی بات کرتے ہیں لیکن وہ اندر اتارنے کا فن جانتے ہیں۔ یہ جو ساری کہانی میں آپ کے سامنے رکھی ذرا رومی کے لہجے میں دے۔ فرماتے کسی نے مجنو کو دیکھا کہ ریت کے اوپر لیلا لیلا لکھ رہا ہے، تو اسے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ گفت مشق نام لیلا می کنم، خاطر خود را تسلی می دام۔ کہنے لگا اپنے محبوب کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا۔ تو رومی کہتے ہیں کہ اگر لیلا کا نام مجنو کو تسکین دیتا ہے تو حضور کا نام امتی کو تسکین نہیں دیتا۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا پڑ جاتی ہے روح میں جب کسی کے لبوں پہ حضور کا نام، تو قرار کے قافلے اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان کا نام یقیناً بار بار تکرار سے تسکین پہنچتی ہے۔ تو محبت کے من جملہ تقاضوں میں سے یہ ایک تقاضا ہے کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کا بار بار ذکر کرتا ہے۔ محبت کے ایک تقاضوں میں سے تقاضا یہ حبو کا شیع یومی و یسم، بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا عیب نہیں سن سکتا، ہو بھی تو نہیں سن سکتا، اور جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہاں تو عیب ہے ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ نقص تو دور کی بات ہے، یہاں نقص کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ہر پھول کے ساتھ کانٹا تو ضرور ہوتا ہے، ہر شمع کے ساتھ دھواں تو ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ واحد پھول ہے جس کے ساتھ کانٹا نہیں، یہ واحد شمع ہے جس کے ساتھ دھواں نہیں ہے۔ تو اگر محبوب میں عیب ہو بھی تو عاشق کو دکھائی نہیں دیکھا۔ تم بھی پھر آگے یہاں کہتے ہیں حاکم وقت نے لیلا کو دربار میں بلا لیا، گفت لیلا را خلیفہ کان تو کس تو مجنو شد پریشان و غوی، از دیگر خوباں تو افزون استی، گفت خامش جو تو مجنو نیستی۔ لیلا کو دربار میں طلب کر لیا، کہا کون سا جادو ہے تیرے حسن میں؟ ایک شہزادے کو پاگل کر دیا، نام تو کیس تھا نا، لیکن دنیا نام ہی بھول گئی، تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے ہیں، نگاہ زمانہ میں بے نام ہو، تو نے وعدہ کیا تھا بچھڑیں گے نہ ہم، تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہو، تشخص مٹ گیا، پہچان مٹ گئی، شہزادہ تھا مٹی میں دھل گیا۔ کہا کون سا جادو ہے، کون سا کرشمہ ہے تیری نگاہ میں؟ مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، تیرے سے زیادہ تو میری کنیزیں حسین ہیں۔ تو یہ بادشاہ وقت نے، خلیفہ وقت نے لیلا کو دربار میں طلب کر کے یہ بات کہی۔ رومی کہتے جب اس نے کہا نا کہ از دیگر خوباں تو افزون ایستی، باقی عورتوں سے تو کوئی انوکھی تو ہے نہیں، تو لیلا نے دو لفظی جواب دیا، گفت خامش، اس نے کہا بادشاہ چپ کر جا، چوں تو مجنو نیستی، تیری آنکھ مجنو والی تھوڑی ہے، دیدائے مجنو اگر بودے تو را، از دو عالم بے خطر بودے تو را، تیری آنکھ مجنو والی ہوتی پھر تو مجھے دیکھتا، تو ہوش دارو لیک مجنو بے خودست، در طریق عشق بیداری بدست، تو ہوش والا ہے اور مجنو ہوش کو چھٹی دے کے آیا ہے۔ صاحب اس کوچے میں ہوش والی پونجی اور ہوش والا سکہ چلتا ہی نہیں ہے۔ تو اقبال بولے جو ہے وہ رومی بولے
کہ اگر لیلا کو دیکھنا ہے تو مجنوں کی آنکھ چاہیے، حضور کو دیکھنا ہے ابو بکر کی آنکھ چاہیے۔ اگر نگاہ صدیقی مل جائے تو پھر جدھر دیکھو جلوے حضور کے نظر آتے۔ معنی حرفم کنی تحقیق اگر بنگری با دیدہ صدیق اگر قوت قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب تر گردد نبی۔ پھر مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آتے۔ اگر وہ نگاہ مل جائے، نگاہ صدیق مل جائے تو پھر جلوے حبیب کے نظر آتے ہیں، اور اگر وہ نظر نہ ہو تو پھر کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ دیکھیے ابو جہل کو قبر میں سوال ہوتا ہے نا، من ربوں کا، پھر پوچھا جاتا ہے ما دینوں کا، پھر حضور علیہ السلام کے بارے سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، حضور سامنے ہوتے ہیں، پوچھ جاتا ہے بتا ان کے بارے کیا کہتا تھا، تو وہ کیا کہتا ہے ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں تو نہیں پہچانتا ہی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو لہب۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عتبہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عتیبہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امیہ۔ حضور سامنے ہیں تو کیا کہتا ہے ہاتھ لا ادری، میں تو نہیں پہچانتا یہ کون ہے۔ اچھا پہچانتا نہیں تو پتھر کس کو مارتا تھا؟ پہچانتا نہیں تو گڑھے کس کی راہوں میں کھودتا تھا؟ جانتا نہیں تو کانٹے کس کے رستے میں بچھاتا تھا؟ جانتا نہیں تو دارالندوہ میں بیٹھ کے قتل کی سازش کس کے خلاف تیار کی تھی؟ جانتا نہیں تو اوجری کس پہ پھینکوائی تھی؟ لیکن کہتا ہے ہاتھ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اچھا بدر میں کس کے مقابلے میں آیا تھا؟ کس کے خلاف سازشیں کی تھی؟ تو کہتا نہیں ہے ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ یہ ہے وہ جس نے دیکھا ہے 14 صدیاں گزرنے کے بعد، 1300 سال گزرنے کے بعد ایک مومن لحد میں اترتا ہے، فرشتے آتے ہیں پوچھتے ہیں علم الدین بتائیے کون ہے؟ وہ کہتا ہے پیچھے ہٹو، پہلے حضور کے قدم تو چوم لینا، میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، یہ تو میرے بخت کے میری قبر میں آئے وہ میرے مزار پہ گھونگٹ اتار کے، آئے وہ میرے مزار پہ گھونگٹ اتار کے، مجھ سے تو نصیب اچھے ہوئے میرے مزار کے، یہ تو بخت سمجھ گئے کہ وہ میری قبر میں آئے۔ کہا مجھے پوچھتے ہو کہ یہ کون ہے؟ مجھے تو ساری زندگی یہ رٹایا گیا ہے مکھ چند بدر شاہ شانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تیاک مستانی، مخمور رکھی ہے نمد بریاں، میں نے تو بچپن میں یاد کر لیا تھا، مجھے پوچھتے ہو؟ جو ساری زندگی دیکھتا رہا وہ کہتا ہے میں نہیں پہچانتا، ہے ہاتھ لا ادری، اور جس نے دیکھا بھی نہیں ہے وہ کہتا ہے پیچھے ہٹو قدم تو چوم۔ جس نے دیکھا ہے وہ پہچان نہیں رہا، جس نے نہیں دیکھا ہے وہ قدم چوم رہا ہے۔ اللہ اکبر، تو ہوا کیا؟ اللہ اکبر تو قرآن سے پوچھیے، قرآن کہتا ہے وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ذرا غور کیجئے، وَتَرَاهُمْ، اے محبوب آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ کہ یہ آپ کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں، آپ ان کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے میں خدا ہو کے کہہ رہا ہوں یہ نہیں دیکھ رہے، یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ ان کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہیں۔ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن محبوب میں خدا ہو کے کہتا ہوں کہ یہ تمہیں نہیں دیکھ رہا۔ اللہ اکبر، اور وہ جو 14 صدیاں بعد آئے، وہ جو 1300 سال بعد آئے، جو وہ 1200 سال بعد آئے، انہوں نے گو دیکھا نہیں تھا، لیکن اقبال کہتا ہے در دل مسلم مقام مصطفیٰ، مومن کے دل میں تو ڈیرے ہی حضور کے ہوتے، مومن کے دل میں ڈیرے ہی حضور کے ہوتے۔ اصل بات ابو جہل کی اس آنکھ نے دیکھا تھا، اس آنکھ نے تو دیکھا ہی نہیں، اس آنکھ میں مٹی پڑ گئی، اب یہ آنکھ کھلی تو اس نے کہا میں نے تو دیکھا ہی نہیں، لیکن صدیاں گزرنے کے بعد جو مومن لحد میں اترا اس کی اس آنکھ نے وہ نہیں دیکھا تھا، اس آنکھ نے تو دیکھا تھا۔ تو مومن کے تو دل میں ڈیرے ہی حضور کے ہوتے ہیں، سویرے ہی حضور کے ہوتے ہیں، تو زندگی ساری حضور کے نام لگا دینے والا سرخرو ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے۔ تو حضور کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ پھر جو کسی سے پیار کرتا ہے اس کا وہ عیب سن نہیں سکتا، عیب ہو بھی تو اور جہاں ہو ہی نہ، یومی و یسم، نہ سن سکتے نہ دیکھ سکتے، اور جو عیب لگائے تو صاحب وہ عاشق نہیں ہے، وہ عاشق
نہیں ہے. بھمرا اور مکھی دونوں پھول پہ جاتے ہیں، لیکن بھمرا اور ہوتا ہے، مکھی اور ہوتا ہے. محبوبات نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آتا. اصل منافق جانی اس نو وہ جھوٹے پیار جتاؤں. سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماؤں. آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آتا، ہو بھی تو نظر نہیں آتا. اور جہاں ہو ہی نا، خلقت مبرا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. آخری بات تو میری گفتگو اختتام کو پہنچی. جس سے پیار کیا جاتا ہے اس کی بات مانی جاتی ہے. سب سے بڑا تقاضا محبت کا اطاعت محبوب ہے. میں اور آپ یقیناً حضور سے پیار کرتے ہیں، لیکن ہمارا پیار اتنی دیر تک کامل نہیں ہوگا، ہمارا عشق اتنی دیر تک اکمل نہیں ہوگا، ہماری محبت اس وقت تک کامل نہیں ہوگی جب تک حضور کی اطاعت ہماری محبت کی نتیجہ خیزیوں میں شامل نہیں ہوگا. میرے حضور علیہ السلام سے پیار کرنے والوں، آؤ اپنی زندگی کو حضور کے پیار کے رنگ میں رنگو. میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو، تمہیں بتانا پڑے ہم مسلمان ہو. فرمایا کرتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں اور تمہیں بتانا پڑے. فرمایا کرتے تھے نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے. تمہاری وضاحت، طرز زندگی، انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تم دور سے آ رہے لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو محمد عربی کا غلام ہے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز دور سے پہچانے جائیں حضور کا غلام. شکل ہی بتائیے حضور کا نام، وضاحت بتائیے حضور کا نام. یار حضور کوئی حکم دیں وہ تو بڑی بات ہے، محب کیسے ڈال سکتا ہے؟ محب تو صرف محبوب کی منشا کو دیکھتا ہے. مدینہ المنورہ کی گلی سے حضور گزر رہے ہیں. ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس طرز کو حضور پسند نہیں کرتے. حضور نے رک کے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا. کچھ نہیں کہا حضور چلے گئے. کسی نے جا کے انصاری صحابی کو بتایا حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، چہرے پہ پسندیدگی کے آثار نہیں آئے. اس نے کہا اچھا. کہا ہاں. 2-4 دن کے بعد حضور کا دوبارہ گزر ہوا، مٹی کا ڈھیر پڑا، ملبہ پڑا. فرمایا بلاؤ. اس کو بلایا. کہا میں گزرا تھا تیرا مکان دیکھا تھا، آج کیا دیکھ رہا ہوں؟ کہا حضور میں نے گرا دیا. فرمایا کیوں؟ کہا سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں. میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے. سر سے لے کر پاؤں تک ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے. عقیقے سے لے کے ولیمے تک ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے. نجی زندگی سے لے کے امور سیاست تک ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے. محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ اپنی زندگی کو ان کی محبت کے سانچے میں ڈھال لو. یاری لا تم پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لاکھ نالو ایک واری. اپنا طرز زندگی ان کی محبت کے سانچے میں ڈھال لیا جائے. بحرین سے غالباً کوئی صاحب آئے، حضور کو انہوں نے سلام پیش کیا تو حضور نے جواب نہیں دیا. تو صحابہ سے پوچھا کہ کوئی وجہ ہے ناراضگی کی جو میں نہیں جانتا، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ حضور کس وجہ سے میرے سے ناراض ہیں؟ انہوں نے کہا یہ تم نے سونے کی جو انگوٹھی پہنی ہے یہ مردوں کے لیے حرام ہے، اور حضور اس کو آتش دوزخ کا انگارہ قرار دے چکے. یہ گناہ بے لذت تم کر رہے ہو، تو مردوں کے لیے سونا چاندی جائز نہیں ہے. 4.5 ماشے سے کم مقدار کی ایک انگوٹھی چاندی کی جائز رکھی گئی ہے. یہ مختلف طرح کی چینز پہن لیتے ہیں اور یہ عورتوں کی طرح مرد زیور پہن لیتے ہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. تو اس کے ہاتھ میں چونکہ انگوٹھی تھی سونے کی، تو کہا کہ شاید حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہو. تو آگے بڑھا، انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کر کے وہ کہا حضور کیا اس وجہ سے ناراض ہے؟ آقا کریم نے انگوٹھی پکڑی یوں پھینک دی. ناراضگی کی وجہ وہی تھی، ختم ہو گئی، بیٹھ گیا، مجلس چلتی رہی. جب اختتام کو مجلس پہنچی، لوگ گھروں کو پلٹے تو وہ بھی الٹے پہنچ چلا. تو کسی نے کہا وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، تم تو نہیں پہن سکتے، شرم تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے، سونے کی انگوٹھی اور قیمتی ہے. تو صحابی نے کیا کہا سن لو، واللہ لا آخذہ وقد ترکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا.
صاحب غور کیجئے، اپنی زندگیوں کا جائزہ لیجئے، میں بھی لوں اور آپ بھی لوں۔ یہ تقریر میں آسانی سے کر لیتا ہوں اور آپ بھی آسانی سے سن لیتے ہیں، لیکن ہماری شریعت ہم سے عمل مانگتی ہے۔ میرے سے میری شریعت، میرا دین مجھ سے عمل مانگتا ہے، آپ سے بھی دین عمل مانگتا ہے۔ اس لیے میں دیکھوں کہ جس چیز کو میرے حضور نے پھینکا ہے، کیا کہیں کسی مرحلہ زندگی میں ہم نے کہیں اس کو سینے تو نہیں لگایا؟ اگر سینے پہ لگایا ہے تو پھر اس کو دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ تو آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو ان کی محبت کے رنگ میں اس طرح رنگیں کہ دور سے پہچانے جائیں کہ ہم حضور کے غلام، ہم حضور کے نوکر ہیں، اور ان کا پیار زندگی کا سرمایہ ہے۔ اور عرصہ حیات کا ایک ایک لمحہ ان کے نام لگا دو، اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑوں تو یہ خلاصہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے۔ اقبال نے کہا کہ حضور سے اگر وفا کرو تو پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا۔ پھر تیری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن شرط ہے کہ وفا کا سلسلہ حضور سے جڑ جانا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی پناہوں کا حصار دے، دنیا آخرت کی بہاریں ہم سب کو نصیب کرے۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر گیا، مجھے ظہوری علیہ رحمہ یاد آئے، جی چاہتا ہے اس رات نو میں محشر دی فجر تک روک لواں، جی چاہتا ہے اس رات نو میں محشر دی فجر تک روک لواں، جے وس چلے میرا تے سونے نو حشر تک روک لواں، نہ نظر کرم دی چاہت مکے، نہ بات مکے، نہ رات مکے، مگر دل کے ارمان پورے ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی۔ وآخر دعوانا سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔